میں جب 10 سال کا تھا ہم کینیڈا میں ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہا کرتے تھے۔ میں اور میرا دوست اسکول کے بعد اکثر جنگل کے پاس ٹریلز پہ کھیلا کرتے تھے یا کبھی ویکنڈز پر۔ ایک دن اسی طرح ہم ٹریلز پر کھیل رہے تھے تو نہ جانے کہاں سے ایک 50 سے 60 سالہ عورت جنگل سے نکل کر آئی اور اس کے ہاتھ پاؤں کپڑے سب مٹی سے بھرے تھے۔ ہم سے کہتی ہے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا تم لوگ میری مدد کرو گے؟ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس سے کہا کہ ہم جا کر اپنے پیرنٹس کو بھیجتے ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن وہ ہم سے ریکویسٹ کرنے لگی اور زور دینے لگی اس بات پر کہ ہم ہی اس کے ساتھ چلیں۔ ہمیں یہ تھوڑا عجیب لگا اور اس کو ہم منع کر کے آگے نکل گئے۔ ہم نے دیکھا کہ جب ہم اسے منع کر کے آگے بڑھ رہے تھے تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، لیکن وہ اسی جگہ کھڑی عجیب خونخوار نظروں سے ہمیں گھورنے لگی تھی۔ ہم جلدی جلدی چلتے گئے اور آگے نکل گئے، لیکن ہم ابھی بھی محسوس کر پا رہے تھے اپنی آنکھ کے کونے سے کہ وہ ہمیں گھور رہی ہے۔ پھر اگلے دن ہم اپنے ایک دوست کے گھر اس کے بیک یارڈ میں کھیل رہے تھے تو اچانک ہمارا دوست ایک عجیب ہنسی ہنسنے لگا۔ ہم نے مڑ کے دیکھا تو وہ کسی کا مذاق اڑا رہا تھا، اور وہ اسی عورت کا مذاق اڑا رہا تھا جسے میں اور میرے دوست نے اس دن دیکھا تھا۔ وہ دور کھڑی ہمیں گھور ہی رہی تھی، لیکن وہ دوست جس کا گھر تھا وہ اس عورت پر مستقل ہنسے جا رہا تھا، اس کا مذاق اڑائے جا رہا تھا۔ لیکن میں اور میرا وہ دوست جس نے پہلے اس عورت کو دیکھا تھا، ہم حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ آخر وہ یہاں کیسے اور کیوں۔ اتنے میں اچانک جو دوست ہنس رہا تھا وہ ہوا میں اچھلا اور زور سے جا کے شیڈز کی کھڑکی میں لگا۔ ہم دونوں کے حواس کھو گئے تھے کہ یہ کیا ہوا، کیسے وہ ہوا میں اچھل گیا۔ اتنے میں اس کے پیرنٹس بھاگتے آئے اور دیکھا کہ ان کے بیٹے کا ہاتھ بری طرح زخمی تھا، خون سے لت پت ہو رہا تھا، اور اس کے پیرنٹس اب ہم پر غصہ ہو گئے۔ وہ ہمیں قصوروار ٹھہرانے لگے کہ کھیل کھیل میں شاید ہم نے ہی اسے کچھ کیا ہے، ہم نے اسے دھکا دیا ہے۔ لیکن یہ بہت ڈراونا تھا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، اور یہ سب ہوتا دیکھ وہ عورت اب عجیب سا مسکرانے لگی اور پھر وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے تو وہ عورت ہمیں نہیں دکھی، لیکن ہمیں وہ ایک عجیب ڈراونا سا خواب لگتا ہے۔ مجھے اس عورت کے نائٹ میئرز آنے لگے تھے۔ میں یہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ دوست اتنا اوپر ہوا میں کیسے اچھل گیا۔ وہ عورت گھنے جنگل کے بیچ کار کے لیے مدد مانگنے کیسے آ سکتی ہے؟ وہاں بیچ جنگل میں کوئی کار جا ہی نہیں سکتی۔ میں جہاں رہتا تھا وہاں جنگل میں اکثر اسکن واکرز کی کہانیاں مشہور تھیں، لیکن میں اسے جنگل کی ڈائن مانتا ہوں جو بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔